لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويعذاب المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج محمد. عزاداران سید الشہداء، خدا ہمیں بھی وہ شب جمعہ دکھائے کہ ہم کربلا میں ہوں اور امام کی زیارت کریں. عزیزان محترم، ماہ محرم ہماری گفتگو ان چند دنوں میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ یہ کہ امام کا وجود انسان میں تحول، تبدیلی ایجاد کرتا ہے. اسی تبدیلی اور تحول اور اس ایک انقلاب کی طرف بڑھنا ہے جو کربلا 61 ہجری میں برپا کر چکی ہے. اور ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر مقام پہ یہ انقلاب انسان کے وجود میں برپا ہو رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جہاں آپ کی خدمت میں چند دن برابر 1-2 دن گفتگو کہ انسان کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹر کہ جو انسان کو تبدیلی کی طرف راغب کریں ہونا ضروری ہے. 3 سچویشنز ہیں کہ جو اگر انسان کسی چیز کو دیکھنا چاہے، 3 سچویشنز ہیں: یا کوئی اوپر جا رہا ہے، یا کوئی رکا ہوا ہے، یا کوئی نیچے تباہی کی طرف ہے. خب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان 3 کیٹیگری میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی زندگی میں رشد کر رہے ہیں، یعنی اوپر کی طرف جا رہے ہیں. ہم اوپر کی طرف جانا کیسا ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہیں؟ نہیں. یعنی انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے اسے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. جو بھی مقصد ہے، کیا انسان اس مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ صبح اپنے آپ گھر سے نکلتے ہیں اور کوئی بھی آپ کا مقصد ہے. بچے اسکول جاتے ہیں، جوان یونیورسٹی جاتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں وہ اپنے کام پہ جاتے ہیں. اب جو آپ کا مقصد ہے، اب آپ صبح اپنے گھر سے نکلے، اب آپ کو کوئی دیکھے تو کس پوزیشن میں دیکھے گا؟ کیا آپ اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ یا مقصد کی طرف جا رہے ہیں، یا رکے ہوئے ہیں، یا کہیں اور جا رہے ہیں؟ انسان باطنی طور پر بھی انہی 3 سٹیجز میں پھنسا ہوا ہے. یہ 3 سٹیجز کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو راکد ہونے سے بچائے، یعنی رکنے سے، اور سکوت سے بچائے؟ کوئی اور سسٹم نہیں ہے دنیا میں سوائے امامت کے جو انسان کو رشد دے. کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اسے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور یہ سسٹم جب تک وہ اپنے وجود پہ اپلائی نہیں کرے گا وہ سسٹم میں داخل نہیں ہو سکتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اس امام کی وادی میں داخل ہونا ہے.
اگر ہم داخل ہوں گے تو پھر ہم کربلا تک جائیں گے۔ ان چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو چیزیں ہمیں رشد ہونے سے روک رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے آفس جانا چاہتے ہیں، آپ اپنی یونیورسٹی جانا، رستے میں روڈ خراب ہے، رستے میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، رستے میں ناکا ڈلا ہے، کوئی بھی رستہ بند ہے، وہ یہ کیا ہے، وہ یہ رکاوٹیں ہیں، یا گڑھا ہے، یا مطلب پانی کھڑا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ہدف تک پہنچنے میں رکاوٹیں کیا ہیں، کمال کی طرف جانے کے لیے وہ اس کی رکاوٹیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، وہ یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو اتنے عرصے سے مجلس سید الشہداء پہ آ رہا ہوں، میں رشد کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ مجلس میں پرابلم ہے، عزاداری میں مشکل ہے؟ نہیں، مشکل میرے اپنے اندر ہے، میں ایسی چیزوں میں ملوث ہوں جو مجھے کمال پر پہنچنے سے روک رہی ہے۔ وہ یہ عزاداری، یہ مجلس آخر کیا چیز ہے؟ مطلب آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا، ماہ محرم اور حرام شروع ہو چکا ہے، پوری دنیا، آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں ہر جگہ مجلس ہو رہی ہے، ہر جگہ لوگ ہیں، ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، گلی میں، کوچے میں، محلوں میں، ہر جگہ، نہ سنی شیعہ کا فرق ہے، ٹی وی کے اندر آپ دیکھیں ہر جگہ ہو رہا ہے۔ وہ آخر کون سی چیز ہے جو سب کو کھینچ رہی ہے؟ یہ چیز مادی ہے، میٹر ہے، کوئی مادہ کھینچ رہا ہے آپ کو؟ نہیں۔ کوئی آپ کو پیسے دے کے بلا رہا ہے؟ نہیں۔ مثلا کوئی اور چیز ہے؟ نہیں۔ کون سی چیز ہے؟ مادہ نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، یہ بیونڈ میٹر ہے، یہ مادے سے کوئی اور خارق العادہ چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ اتنی دنیا سازش کرتی ہے، اتنی دشمن پلاننگ کرتی ہے، اور آج سے نہیں کر رہی ہے، کب سے کر رہی ہے، کہ کسی طریقے سے یہ رک جائے۔ یہ نہیں رک رہا کیونکہ یہ اصل میں میٹر کے اندر ہے ہی نہیں۔ وہ یہی آج میری گفتگو ہے کہ میں آپ کو مادے سے آزاد کرواؤں، مادے سے باہر نکلے، تاکہ ہم حسین کو سمجھیں کہ حسین کیا ہے۔ حسین کو سمجھنا آسان نہیں ہے، دنیا پریشان ہے، کروڑوں لوگ اربعین امام حسین علیہ السلام میں کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ کون سی چیز ہے جو ان سب کو کھینچ رہی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا اپنا کمال ہے، بندگی ہے، اور اس بندگی کو کمال پہ پہنچایا کہ آج پوری دنیا اس ایک نقطے پر جمع ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب ہم سمجھ نہیں پاتے اس بات کو کہ جب آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالی برکاتہ شریف، جب امام تشریف لائیں گے تو امام مکہ کی دیوار سے لگ کر جو گفتگو کریں گے، یا یوں کہیں کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے میں کون ہوں، کیا کہیں گے امام؟ یا ایھا العالم، اے دنیا کے لوگوں، میں حسین کا فرزند ہوں، کیونکہ دنیا امام حسین کو پہچان چکی ہوگی۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو امام حسین بتائیں، حسین کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری لمحے میں بھی امام حسین علیہ السلام جب سب قربان ہو گئے، پھر بھی امام حسین ہدایت دے رہے ہیں، امام پھر بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین اپنی زندگی کے آخری لمحے تک لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں اور ہماری مجلسیں ایسی ہوں کہ لوگ باہر چلے جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور۔ ہماری مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس میں شامل ہوں، صرف مسلمان نہیں، ہر مذہب کے لوگ۔ یہ جگہ بشریت کی بقا کی جگہ ہے، یہ تفرقہ پھیلانے والا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ کائنات کو سمیٹنے والا پلیٹ فارم ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ماہ محرم میں ہمارا کوئی بھی کام، ہمارا کوئی کردار، ہمارا کوئی جملہ ایسا نہ ہو جس سے کسی اور کے دل پر ٹھیس پہنچے۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ جلوس نکال رہے ہیں، آپ نے سبیل لگائی ہوئی ہے، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ حسین کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں، خاص طور پہ مجھے کہا کہ اسکاؤٹ ظاہر ہے
آپ کے لیے انتظام کرتی ہے پارکنگ یہ وہ، تو ان سے آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ لوگ بعضوں کا وہ کہہ رہے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں. عزیزان محترم، آپ کہاں آئے ہیں؟ آپ کس کو دکھانے آئے ہیں؟ کس کو دکھانے آئے؟ مجھے دکھانے آئے؟ ٹرسٹ کو دکھانے آئے؟ اپنے امی ابو کو دکھانے آئے؟ کس کو دکھانے آئے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون آپ کے قلوب کی طرف نگاہ کرے؟ اپنے دل سے پوچھیں. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ کے دل کی سچویشن کیا ہے؟ ابھی آپ کے دل میں کیا ہے؟ صرف حسین ہے. یہ کیسے سب کے دل میں حسین آ گیا؟ آپ کا قلب کیا ہے؟ عزیزان محترم، بھائی یہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے درمیان میں ہے. انسان 3 ڈائمنشنز رکھتا ہے. انسان کا جو وجود ہے، بدن کہہ لیں آپ، بدن تو میں نہیں کہوں گا، بدن تو خود میٹر ہے. انسان کا جو وجود ہے اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں، نفس، عقل اور قلب. ابھی باہر تو نہیں بیٹھا ہوا، میں بھی یہی ہوں. باہر روڈ پہ سگنل میں توڑتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ ہی کو کہہ سکتا ہوں. جو ہے وہ غیبت، نعوذ باللہ، میں کر رہا ہوں. کسی کا حق میں کر رہا ہوں. کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں تو ناجائز فائدہ میں اٹھا رہا ہوں. وہ سارے کام تو میں ہی کر رہا ہوں. تو میں کیسے کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں؟ میں خود ٹھیک نہیں ہوں، میں خود صحیح نہیں ہوں، معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. آپ پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں، معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا. اب آپ یہ سوچیں کہ مولانا یہ معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا، اس میں آپشن نہیں ہے، یہ مطلب ڈیڈ اینڈ ہو گیا ہے. نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے جانا. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی، خدا بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی حکومت میں شامل ہو جائیں کہ جہاں پر ایک بوڑھی عورت سر پہ سونا لے کے جا رہی ہوگی اور لوگ اس کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. ایک حکومت ہے نا ایسی جو آنے والی ہے، جو ہوگی، اس میں کیا ہوگا؟ لوگ لالچ نہیں کریں گے، لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، بغض نہیں رکھیں گے، منافقت نہیں کریں گے. وہ ایسی حکومت ہوگی. وہ ایسی حکومت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیسے جائیں گے آپ؟ ابھی سے اپنے وجود سے لالچ باہر نکال دیں، منافقت باہر نکال دیں، جھوٹ باہر نکال دیں، غیبت باہر نکال. آپ ابھی بیٹھے بیٹھے امام کی حکومت میں چلے جائیں گے. وہ جو حکومت ہے، وہ حکومت کس کی حکومت ہے؟ وہ نظام الہی ہے. وہ کربلا اس حکومت تک پہنچنے کے لیے ہمیں دعوت دے رہی ہے. جو کربلا میں آیا ان کے قلوب کیسے تھے؟ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ قلوب ایسے ہیں کہ جو بہت آگے نکل چکے ہیں، جنہیں چیزوں سے سروکار نہیں ہے. امام علی ان قلوب کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ قلوب کہاں ہے؟ حضرت سلمان فارسی وہ قلب رکھتے ہیں، ابو ذر وہی قلب رکھتے ہیں، کمبر وہی قلب امام کو وہ قلوب چاہیے. امام حسین کا ذکر کرنے لگتا ہوں، میرا کمال نہیں ہے، یہ اس امام حسین کا کمال ہے جس ہستی نے اپنے آخری لمحے تک خدا کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کی ہے. یہ معاملہ مادی نہیں ہے سر. یعنی کوئی بھی ایکس رے، سی ٹی اسکین، کوئی بلڈ ٹیسٹ، کوئی بھی ٹیسٹ آپ کے قلب کو میٹر میجر نہیں کر سکتا. آپ کے قلب میں کیا ہے، آپ کے قلب میں کتنی امام حسین کی محبت ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. یہ آپ خود بتا سکتے ہیں کہ امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت ہے کہ جو آپ کو کھینچ کے لائی ہے. انسان اب اپنے قلوب کی اصلاح کرے، اپنے قلب کو پاک کرے. یہی قلب اسے امام کی طرف متوجہ کرا سکتا ہے. حدیث قدسی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں کہیں پہ بھی سمایا نہیں جا سکتا. خود امام کا حدیث ہے، امام کا فرمان ہے کہ جو
مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر اس کی ناک کی نوک تک تلوار رکھی جائے تو بھی وہ میری محبت سے انکار نہیں کرے گا. کیوں؟ محبت کہاں ہے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ وہ اپنے وجود کو کٹوانا چاہتا ہے مگر اس محبت کو نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ محبت میٹر نہیں ہے، قلب میں ہے. کہ قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب آ جائے، اس کے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، اس سے محبت کو نکالا نہیں جا سکتا. جو دنیا باتیں کرتی ہے وہ آپ اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا قلب ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے. میں کیا کروں؟ میرا قلب ڈیزائن ہی ایسا، اس پہ کوئی اور چیز آ ہی نہیں رہی، صرف علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. میری ماں نے مجھے بچپن سے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میرا قلب صرف ولایت کی طرف کھنچتا ہے، میرا اختیار نہیں ہے، میٹر نہیں ہے. عزیزان محترم، پوری دنیا کا سسٹم جتنا بھی کوشش کر لے، جس طرح ہمارا قلب ہے نا، اسی طرح کائنات کا بھی باطن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ بولیں کہ عزاداری رک جائے، عزاداری ڈائیورٹ ہو جائے، یہ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ کائنات کا جو قلب ہے اس میں حسین حسین ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. بس ہمیں اپنی ڈائریکشن کو اس ذکر کے ساتھ کرنا ہے کہ جو کائنات میں، اور اس کی وجہ، اس کا مقصد، اس کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے امام تک پہنچیں. اگر ہم اپنے امام تک نہیں پہنچے جان محترم تو ہمارا سارا اسٹرگل فیل ہو جائے گی. یہ لوگوں نے خط لکھے سید الشہداء آپ کے سامنے 18,000 12,000، لیکن جب امام کربلا پہنچے نہیں آئے تو کیا ہوا؟ اب آپ کیا بولیں گے؟ نہیں بیچاروں نے خط تو لکھے تھے. بھائی خط لکھے تھے تو فائدہ کیا ہوا؟ خود آنا تھا نا، نہیں آئے. میں اور آپ اتنے مجلسوں میں آئے، اتنا ذکر کریں اور اپنے وقت کے امام تک نہ پہنچے تو کون جواب دے گا؟ اپنے قلبوں پر نگاہ ڈالیں. یہ والی تو نہیں ڈلے گی، اندر ہی نگاہ ہے، اندر ڈالیں نگاہ، ابھی ڈالیں. آپ کے قلب میں، میں اپنی آپ سے متوجہ ہوں، آپ سے نہیں، میرے قلب میں ابھی امام زمانہ کی محبت کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا. تبھی تو وہ یوسف زہرا تنہا ہے. دنیا جہان کی چیزیں ہیں میرے قلب میں مگر وہ یوسف زہرا نہیں ہے. یہی کربلا ہے کہ لوگوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا. تو پاک کریں، اسے صفائی کریں. اور یہ پریکٹس ایک دو دن میں نہیں ہوگی، روز کرنی پڑے گی. وہ اپنے قلب کو کیسے پاک کرے؟ عالم دین خراسان کے ایک چھوٹے سے شہر سے مشہد زیارت پہ جا رہے تھے. تو جب جانے لگے تو وہاں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بزرگ شخصیت تھی، با تقویٰ، پرہیزگار. وہ ان کے پاس آئے اور ان کو ایک لیٹر دیا، لیٹر، اور کہا کہ یہ لیٹر مشہد جا رہے ہو، امام کو دے دینا اور واپسی میں جواب بھی لیتے آنا. اب انہوں نے کہا کہ لیٹر نامہ دے دینے کا مطلب تو چلو یہ ہے کہ میں زری میں ڈال دوں گا، لیکن جواب کیسے لے کر آؤں گا؟ اب کیونکہ وہ بزرگ عالم تھے تو کہا مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ میں ان سے یہ بات کہوں. خاموش رہے، چلے گئے. مشہد پہنچے، مشہد جاتے ہی زری میں لیٹر ڈال دیا. 2 مہینے مشہد میں رہے، بھول گئے. آخری شب جب حرم زیارت پہ گئے تو زیارت پڑھ رہے تھے، اچانک سے آواز آئی حرم کی صفائی ہونی ہے، حرم کو خالی کرو. تھوڑی دیر میں دیکھا سب لوگ باہر چلے گئے، لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ یہ وقت حرم کی صفائی کا تو نہیں ہے. دیکھا کہ سب کوئی بھی نہیں ہے. زری میں سے ایک نورانی شخصیت باہر آئی اور نام سے پکارا اور کہا کہ فلانے کو یہ کہہ دینا. کیسے اسے یہ کہنا؟ فارسی کا شعر تھا، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام نے پیغام، یہ ہم سب کے لیے
امام نے، ابھی ہم جا رہے ہیں نا لوگ کربلا، عاشورہ، اربعین، ٹی وی دیکھتے ہیں کہ بھائی کاش میں بھی چلا جاؤں. بھائی آپ جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کرنا، میرا عریضہ لے جانا، میرا سلام ڈال دینا، میرا یہ کر دینا. اور وہاں سے جواب آئے. کیا جواب آیا؟ امام کہتے ہیں کہ اس سے کہنا کہ قلب را جارو کن، یعنی اپنے قلب کو جھاڑو دو، صفائی کرو، پھر مہمان کو دعوت کرو. اور یہ اچانک سے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے، یعنی کیا؟ یعنی اس جو عالم دین تھے ان کے قلب نے امام کو مشاہدہ کیا اور امام نے پیغام دیا، چلے گئے. جب وہاں پہنچے انہوں نے پوچھا میرا خط، کہا کہ یہ امام نے پیغام. وہ گریا کرنے لگے. کہا اتنے سال ہو گئے میں اپنے قلب کو صاف نہیں کر سکا، اس کو صاف کرے. قلب میں اتنی کھڑکیاں نہ کھولیں، اتنی کھڑکیاں کھولیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اس میں صرف ایک ہی ہے بس، اور کوئی نہیں آ سکتا. عزیزان محترم، حدیث قدسی، اور آپ سے میں التماس ہے دعا. عزیزان محترم، حدیث قدسی ہے، خدا خود فرما رہا ہے کیا کہ میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے مومن کے قلب کے. مومن کے میں کسی چیز میں، خدا لامحدود ہے. خدا کوئی جگہ، مکان، کو بدن نہیں ہے جو کسی چیز میں سمائے. خدا مومن کے قلب میں اگر وہ چاہے وہ لامحدود قلب کو لامحدود کر سکتا ہے. ذرا ہم بہت چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم بہت سارے ان مراتب کو، یہ جب تجلی پڑتی ہے تو پھر ہر جگہ آیات الہی نظر آتی ہے. کربلا کے لوگوں پر یہ تجلی پڑے. امام حسین علیہ السلام کیسے قلبوں کو اپنے طرف کھینچتے ہیں. نیا جوڑا ہے، کرسچن ہے، نصرانی ہے، شادی ہوئی بھی ہے، ماں مسلمان ہوئی، دونوں جوان میاں بیوی مسلمان ہو، مسلمان ہو کر کربلا آئے. کا کھڑا ہوا ہے، روزہ عاشورہ ہے. ماں نے کہا کھڑا ہوا کیوں، جاتے کیوں نہیں ہو، جاؤ جاؤ لڑو. جانے لگا، بیوی جوان ہے، روک لیا. کہا میں نہیں جانے دوں گی. کہا کیوں؟ کہا جانے سے پہلے امام حسین کے پاس سے مجھے امام حسین سے کچھ بات کرنی ہے، پھر چلے جا. اب آپ دیکھیں امام حسین کیسے قلبوں کو خرید رہے ہیں. پہنچے امام حسین کے پاس، کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں، میری ماں نے بھی اجازت دی ہے مگر میری بیوی مجھے روکتی ہے. یہ کہتی ہے میں جانے مگر آپ سے بات کرنی ہے. کہ ہاں بات کرو. کہتی ہے مولا میں جانتی ہوں یہ وہاب جائے گا شہید ہو جائے گا، میں جانتی ہوں، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے آپ، اب میں جوان ہوں، میں اکیلی رہ جاؤں گی، مجھے آپ یہ ضمانت دیں کہ میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ رہوں. یعنی وہ اسارت زندان ہونا خرید رہی ہے. قلب کے جا ہوا ہے. کہا دوسری چیز، مولا یہ شہید ہو جائے گا، یہ جنت میں چلا جائے گا، مجھے ضمانت دے وہاں میں اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. اللہ. کہتے امام حسین نے گریا شروع کر دیا، رونے لگے. اور پھر امام نے کہا جاؤ میں ضمانت دیتا ہوں. عزیزان محترم، ہم امام کے صحابیوں جیسا تو نہیں ہو سکتے. امام کی بارگاہ میں توسل کریں، مولا ہمارے قلبوں کو بھی خرید لیجئے، ہماری بھی ضمانت دے دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. عزیزان محترم، آج شب جمعہ ساری روحیں کربلا میں ہیں. امام حسین نے ایسا دنیا کے قلوب کو خریدا ہے کہ آپ اپنی چھت پر کھڑے ہو کر 3 دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. امام آپ کی زیارت قبول کر لیتے ہیں. چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا
ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا میں مشہور شخص ہوں، تو حکومت کی نظروں میں ہوں، تو میں جا نہیں سکتا۔ کہا تم ہمارے جد کو یاد کرتے ہو؟ کہا مولا بہت یاد کرتا ہوں، جب کھانا کھاتا ہوں گریا کرتا ہوں، سادہ کھانا کھاتا ہوں، پانی دیکھتا ہوں گریا کرتا ہوں، میری حالت اتنی بدل جاتی ہے، میرے گھر والے سمجھ جاتے ہیں۔ امام نے کہا تو خوش قسمت ہے کہ جو حسین کے ذکر میں اپنے آپ کو بدل دیتا ہے۔ امام نے قلوب کو خرید لیا ہے۔ یہ جو آپ آئے ہیں نا، یہ آپ کے قلب امام نے خرید لیے ہیں، آپ خود نہیں آئے، امام نے آپ کے قلب کی قیمت لگائی ہے۔ پوری دنیا آج حسین حسین کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں کس طرح امام قلوب کو خریدتے ہیں۔ راستے میں امام کا کارواں جو ہے وہ خیمے لگا رہا ہے، ایک اور کارواں ساتھ ساتھ، زہیر ابن کین ساتھ ساتھ چل رہے، ادھر امام کے خیمے، ادھر زہیر کے۔ زہیر جو ہے وہ دوسرے مسلک کا ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، بڑے خیمہ ہے، لوگ ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک مقام پر زہیر کھانا کھا رہے ہیں، پیغام آیا کہ امام حسین کا قاصد آیا ہے، امام حسین کا پیغام آیا۔ وہیں نوالا رک گیا، اپنی زوجہ سے کہتا ہے جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں۔ قلوب خریدے جا چکے ہیں۔ بیوی نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امام حسین تمہیں بلا رہے ہیں، خدا سب کو ایسی ازواج عطا کرے جانے والوں۔ خیر گیا واپس آیا۔ ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقاموں پڑھا کرتے تھے کہ زہیر کے قدم امام حسین کے قاصد کے قدموں پر پڑے، تقدیر بدل گئی۔ زہیر نے آ کر سب کو کہا جاؤ، زوجہ کو بھی فارغ کر، سب کو کہا جاؤ واپس جاؤ، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ ایسا امام کے پاس گئے، سعید اور زہیر دونوں امام کی حفاظت کر رہے ہیں روز عاشورہ۔ جب امام نماز پڑھے، سعید وہیں تیر کھا کے، زہیر بعد میں ہوئے۔ زہیر کے پاس اور ان سب کے پاس محترم امام کے اصحاب، زہیر کی بیوی نے خادم کو ایک کفن دیا، کہا کہ کربلا جانا، تمہارا مالک جو ہے وہ شہید ہو چکا ہوگا، اس کو کفن دے کر آ جانا۔ اب یہ انتظار کر رہی ہے کہ خادم واپس آئے گا۔ اس نے دیکھا کہ دھول اٹھتی نظر آئی، جب آیا دیکھا کفن اس کے پاس ہے۔ کہا تو نے اپنے مالک کو کفن نہیں دیا؟ کہا کفن ایک تھا۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے۔ آزاداران محترم، دشت میں کیسے بکھر گئے سب، کس طرح یہ نکلے اور 2 محرم کو یہ کربلا میں اترے ہیں۔ کائنات نے یہ خوبصورت منظر دیکھے کہ کس طرح زہرا کا گلشن آ کر کربلا میں پڑاؤ ڈال رہا ہے، اور کائنات نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح زہرا کا گلشن کربلا میں اجڑ گیا۔ ایک اور صحابی ہیں جن کے قلوب کو امام حسین نے خریدا ہے۔ سب بزرگوں کی خدا حفاظت کرے۔ حبیب ابن مظاہر کوفہ میں ہے، کوفہ میں خط آیا اپنے مالک کا، ارباب کا، دوست کا، کہا اور خطاب کیا اور سلام فقی ہو کر کیا، اور کہا کہ اگر روز قیامت میں رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم کربلا پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، دل خریدا، ایسا دل خریدا
حبیب سے بیٹھا نہیں گیا. حبیب اٹھے. کوفہ کے بازار میں مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا. مسلم بھی بزرگ صحابی ہے. مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا حنا خرید رہا ہوں، خضاب لگانے کے لیے خرید رہا ہوں. کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آ گئے، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا. ایک اور قلب خرید لیا حسین نے. مسلم گھر نہیں گئے، سیدھے کربلا. اب جب یہ پہنچے ہیں نا کربلا، بس میں بہت تیزی سے خدا میں توفیق دے، رزق کے گریا مانگے، خدا سے دعا کریں خدا ان ایام میں مجھے رونے کی توفیق دے، میرے آنکھوں میں آنسو دے، میرے قلب کو صفا دے، میری زبان کو ذکر حسین دے. مانگیں، یہ آسان نہیں ہے. یہ رزق مانگیں گے تبھی تو امام آپ کے قلوب کو خریدیں گے. مسلم گئے، حبیب گئے. اب دیکھا کہ دھول آئی، دیکھا کون ہے، اہل بیت خوش ہو گئے. ادھر ہزاروں کا لشکر، ادھر 2 لوگ آئے خوش ہو گئے. کوئی آ ہی نہیں رہا، غربت امام حسین ہے نا، کوئی نہیں آ رہا. غریب ہے یہ زہرا کا لال، کوئی نہیں آ رہا. مگر امام نے بھی حضرت حبیب کے لیے پرچم کو ہر جگہ سنبھال کے رکھا ہے، کیونکہ انصار جو صاحب ہیں ان کا لشکر کا سالار حبیب ابن مظاہر ہے. جیسے ہی یہ ایک اس کربلا کے اس وقت میں خوشی کا سما کچھ اور ہے، یعنی مطلب کوئی شامل ہو گیا لشکر میں. بہرحال ایک وجود میں جب یہ آواز اٹھی تو یہ آواز خیموں میں گئی. جب خیموں میں گئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا اماں فضا یہ کیسا شعور ہے؟ بی بی فضا پتہ کر کے واپس آئی، کہا کہ شہزادی حبیب آئے ہیں. عزاداران محترم شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے. قلبوں کو، بدن نہیں، قلبوں کو روانہ کریں. یہیں سے بیٹھے کہاں؟ کربلا. حبیب کا مرکز دیکھا آپ نے؟ جو گئے ہیں انہیں پتا ہے حبیب کا مرکز. امام حسین کے اندر جائیں نا باب قبلہ سے الٹے ہاتھ پہ حبیب ابن مظاہر ہے. قلبوں کو لے کے جائیں، خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. جیسے ہی بی بی زینب کو پتہ چلا نا حبیب آئے ہیں تو بی بی زینب نے کہا اماں فضا حبیب کو ہمارا سلام دیجیے. حبیب کو جب یہ سلام ملا، حبیب خاک کربلا میں بیٹھ گیا، خاک کو اٹھایا، سر پہ ڈالا اور کہا پروردگار کیا دن آ گئے ہیں، علی کی بیٹیاں ہمیں سلام کر رہی ہیں. میں کہوں گا حبیب ابھی تو تم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، یہی علی کی بیٹیاں ہوں گی، کوفہ کی گلیاں ہوں گی، شام کے بازار ہوں گے، پتھر ہوں گے، تانے ہوں گے. حبیب پھر تمہارا سر نیزے پر کیسے برداشت کرے گا؟